انسان کے عالم وجود میں آنے کا مسئلہ آج علمی نقطہ نگاہ سے بحث کا ایک نیا دروازہ کھولتا ہے۔ ارتقاء یعنی ایوولوشن کا یہ دعویٰ ہے کہ موجودہ انسان اپنی ابتدائی تخلیق و تکوین ہی سے انسان پیدا نہیں ہوا، بلکہ کائنات ہست و بود میں اس نے بہت سے مدارج طے کیے۔ ہزاروں لاکھوں برس بعد درجہ بدرجہ ترقی کرتے کرتے حیوانات کے مختلف چھوٹے بڑے طبقات سے گزر کر موجودہ انسان کی شکل میں وجود پذیر ہوا۔ اور مذہب یہ کہتا ہے کہ خالق کائنات نے انسان اول کو آدم علیہ السلام کی شکل میں ہی پیدا کیا اور پھر اس کی طرح ایک ہم جنس مخلوق یعنی حوا علیہ السلام کو وجود دے کر کائنات ارض پر نسل انسان کا سلسلہ قائم کیا۔ اور یہی وہ انسان ہے جس کو خالق کائنات نے عام مخلوق پر برتری اور بزرگی عطا فرمائی اور امانت الہی کا بار گراں اس کے سپرد فرمایا۔ ارتقاء اور انسان اول کے موضوع پر روشنی ڈالنے سے پہلے اگر آپ نے علم زندگی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر ٹیپ کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ہم نے بار امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے کل کائنات امانت الہی کے بار کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس بار گراں کو اٹھا لیا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ نظریہ ارتقاء اور مذہب کے درمیان اس خاص مسئلے میں علمی تضاد ہے یا پھر کوئی گنجائش نکل سکتی ہے، خصوصاً جب کہ علم اور تجربے نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ دینی اور مذہبی حقائق اور علم کے درمیان کسی بھی موقف پر تضاد نہیں ہے، اور اگر ظاہر سطح میں کہیں ایسا نظر بھی آتا ہے تو وہ علم کے بعض حقائق مستور ہونے کی وجہ سے نظر آتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دیجئے کہ علم اور مذہب کے درمیان اگر کسی وقت بھی تضاد نظر آیا تو نتیجے میں علم کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑی اور وحی الہی کا فیصلہ اپنی جگہ اٹل رہا۔ تاہم اس جگہ یہ حقیقت ضرور پیش نظر رہنی چاہیے کہ انسان اول جو کہ موجودہ نسل انسان کا باوا آدم ہے، خواہ ارتقائی نظریے کے مطابق درجہ بدرجہ انسانی شکل تک پہنچا ہو یا ابتدائی تخلیق ہی کے وقت سے انسانی صورت میں وجود پذیر ہوا ہو، علم اور مذہب دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ موجودہ انسان ہی اس کائنات کی سب سے بہترین مخلوق ہے اور عقل و دانش کا یہ پیکر ہی اپنے اعمال و کردار کے لیے جواب دہ ہے۔ انسانی کردار اور اس کے علمی و عملی نیز اخلاقی عوامل کے پیش نظر اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اس کی تخلیق و تکوین اور عالم وجود میں آنے کی تفصیلات کیا ہیں، بلکہ اہمیت کا موقف یہ ہے کہ اس عالم کون و مقام میں اس کا وجود یوں ہی بے معنی اور بے مقصد وجود میں آیا ہے یا اس کی ہستی اپنے اندر عظیم مقصد لے کر وجود پذیر ہوئی ہے۔ کیا اس کے افعال و اقوال، اس کی مادی اور روحانی قدریں سب کی سب بے نتیجہ ہیں یا بیش بہا ثمرات کی حامل ہیں؟ اور کیا اس کی زندگی اپنے اندر کوئی روشن حقیقت رکھتی ہے یا تیرہ و تاریخ مستقبل کا پتہ دیتی ہے اور اس کا ماضی اور حال اپنے مستقبل سے بے بہرا ہے؟ پس اگر ان حقائق کا جواب نفی میں نہیں ہے تو پھر قدرتی طور پر یہ تسلیم کرنا ہی ہوگا کہ اس کی کیفیت پیدائش پر بحث کی بجائے اس کے وجود کے مقصد پر پوری نگاہ رکھی جائے اور یہ تسلیم کیا جائے کہ اس اشرف المخلوقات ہستی کا وجود بلا شبہ مقصد عظیم کا پتہ دیتا ہے۔ قرآن عزیز نے اسی لیے حضرت انسان سے متعلق مثبت اور منفی ہر دو پہلو کو واضح کر کے انسانی ہستی کی عظمت کا اعلان کیا ہے اور بتایا ہے کہ خالق کائنات کی قدرت میں انسان کی تخلیق حسن تقویم کا درجہ رکھتی ہے اور اسی وجہ سے وہ تمام کائنات کے مقابلے میں تکریم و تعظیم کا مستحق ہے، اور اپنے حسن تقویم کی بنا پر بلا شبہ وہی امانت الہی کا علم بردار ہو کر خلیفۃ اللہ کے منصب پر فائز ہونے کا حق رکھتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی ہستی کو یوں ہی بے مقصد اور بے نتیجہ چھوڑ دیا جائے؟ اور ضروری ہے کہ عقل و شعور کے اس پیکر کو تمام کائنات سے ممتاز بنا کر نیک و بد کی تمیز عطا کی جائے اور برائی سے پرہیز اور بھلائی کے اختیار کا مکلف بنایا جائے۔
यही वजह है कि कुरान अजीज ने इंसान अव्वल की तख्लीकी तफसीलात को नजरअंदाज करके उसके मब्दा व मुआद के मसाइल ही को अहमियत दी है। कुरान करीम में अंबिया अलैहिस्सलाम के तज़किरों में सबसे पहला तज़किरा अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का है और बेशतर सूरतों में बयान किया गया है। कुरान अजीज इन तारीखी वाक़यात को महज इसलिए नहीं बयान करता कि वो वाक़यात हैं जिनका एक तारीख में दर्ज होना जरूरी है, बल्कि उसका मकसद ये है कि वो उन वाक़यात से पैदा शुदा नताइज को इंसानी हदायत के लिए मौज़तो इबरत बनाए और इंसानी अक्लो जज्बात से अपील करे कि कवानीने फितरत के सांचे में ढले हुए इन तारीखी नताइज से सबक हासिल करें और ईमान लाएं कि अल्लाह ताला की हस्ती एक नाकाबिले इनकार हकीकत है और इस तमाम हस्तोबूत पर कार फरमा है और उसी मजहब के अहकाम की पैरवी में फलाह नजात और हर किस्म की तरक्की का राज है जिसका नाम मजहब फितरत या इस्लाम है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, क्या वो कुरान के मुतल्लिक गौर व फिक्र से काम नहीं लेते? और अगर वो अल्लाह ताला के सिवा किसी गैर का कलाम होता तो बिलाशुबा वो इसमें किस्म किस्म के तजादो इख्तलाफ को पाते। इंसान अव्वल का ये मौजू इंशाअल्लाह जारी रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इंसान अव्वल के सिलसिले की बाकी वीडियोस भी आप देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।